अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक लाश की कहानी पार्ट 2। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाद मैं अपने होश खो बैठा। होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे था। थोड़ी देर बाद एक नर्स मेरे पास आई और मुझे दवाई खिलाने लगी। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ मेरे गले के करीब लाने लगी और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तो वो कहने लगी, मैं आलिया हूँ और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने पास पड़ी टेबल से कैंची उठाई और उस नर्स के पेट में घोंप दी। खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल इसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहां चुड़ैल की बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर, मैंने इसे नहीं मारा। ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं थी, मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते ही इसे वजाहत दी, जो यकीनन बेसुध थी। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू में कर लिया, और डॉक्टर ने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगाया, जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले की बजाय किसी और कमरे में पाया। अभी तक मैं गुनूदगी के आलम में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हिला ना गया। मैंने समझा शायद कमज़ोरी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे दोनों हाथ और पांव स्ट्रेचर के दोनों अतराफ से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस के एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस वालों के एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और इस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने उस नर्स को नहीं मारा। आप शायद मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो नर्स नहीं थी, बल्कि चुड़ैल थी जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती थी। आप मेरे ऑफिस से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं। आप पे सब कुछ आश्कार हो जाएगा। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी हड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहा और इसके बाद चला गया। मेरी थोड़ी ढारस बंदी कि अब आलिया के गिरफ्तार होते ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस जहनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अजियत से छुटकारा मिलेगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा आया। अच्छा, तो आलिया कितने अरसे से दफ्तर में बतौर आपकी पर्सनल असिस्टेंट के काम कर रही थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। तकरीबन 6 माह से या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है इसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सारी तफसील बताई थी। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चिल्लाया। अब की बार इसके लहजे में बहुत करख्तगी थी। क्या मतलब है आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब है कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती, और आपके पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 6 महीने से खाली पड़ी है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए हैं। असिस्टेंट के टेबल पर रोजाना खुद से बातें करते हैं, और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सकते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था। फिर इस पुलिस वाले ने मुझे अपने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाई, जिसमें मैं रोजाना आलिया के टेबल के पास खड़ा आलिया से बातें करता था, लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी आलिया का नामो निशान नहीं था।
اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈاکٹر نے میری رپورٹ چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ سلطان صاحب، میں نے ایسے کچھ کیس پہلے بھی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے آپ نے اسے یہی جواب دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری صورتحال سے نبٹنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کر لوں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 25-30 سال کی قید ہوگی، یا ہو سکتا ہے پھانسی ہی دے دی جائے، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے میں بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے۔ مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کے عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے، ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا ہے۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی بالکل کم آتے ہیں۔ میری روٹین بھی بہت بہتر ہو گئی ہے اور چند اپنے جیسے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کی ستم ظریفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا 5 سال ہو گئے اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی جسے اپنے رہا ہونے کے ساتھ ہی شائع کروانا تھا۔ آج اگر میں زندہ تھا تو اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا، جن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے یہ کڑا وقت بہت صبر کے ساتھ گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جائیں گے نا؟ میرے دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ ہاسپٹل سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہیں ان چند دوستوں کی ان حالات کا بھی دکھ تھا، کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ ہاسپٹل کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرتے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی جانب کچھ آشنا سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا۔ گو کہ میں 4تھی منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔
انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے پچھلے 5 سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہاسپٹل کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اترنا شروع ہو گیا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگا جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑ کر نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن نیچے زیر تعمیر عمارات کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھوں میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی اور زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے پاس میری روح کھڑی تھی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے، میں اس وقت آپ کے ہی آس پاس، آپ کے ارد گرد کہیں پہ موجود ہوں گا۔